آپ جتنے افراد ہیں آپ سب کا بیٹھنا اللہ اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ مسند صدارت پر آپ دیکھ رہے ہیں قاسم فیضانی مجدد درویش اثر پیر طریقت ماہتاب شریعت، اور جیسے سونے ہیں ویسا نام بھی سونا ہے۔ نام تو میرا بھی سونا رکھا گیا میری پیدائش پر، لیکن میں کوجا ہوں، شکل بھی کوجی ہے اور اندر سے بھی کوجا ہوں۔ آپ یقیناً اندر سے بھی سونے ہیں، باہر سے بھی سونے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کی زیارت ہوئی ہے، کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ حضرت قبلہ کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کا سایہ رحمت آپ کے حلقہ ارادت پر اللہ قائم و دائم رکھے۔ فیضان مجدد کو اللہ قیامت تک جاری و ساری رکھے۔ ریحان نے اندر بیٹھ کے پہلے کہا جی آپ کا موضوع ہے سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پھر کہنے لگا نہیں، آپ کا موضوع ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہنے لگا کوئی ایسا موضوع ہو کہ جس میں اصلاح بھی ہو، بی بی پاک کی بات بھی آ جائے، سیدنا صدیق اکبر کی بات بھی آ جائے، اور کوئی اصلاحی ٹاپک بھی ہو جائے۔ تو اس کی ساری باتیں سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انسان کی زندگی بھی جو ہے اس کی دو کیفیات ہیں، دو حالتیں ہیں، یا بندے سکھ میں ہیں اور یا بندے دکھ میں ہیں۔ سکھ بھی امتحان ہے اور دکھ بھی امتحان ہے۔ آپ کو بولنا چاہیے تھا، سکھ بھی امتحان ہے اور دکھ بھی امتحان ہے۔ سکھ کا نام قرآن نے فضل رکھ دیا ہے، یعنی جو بندے سکھ میں ہیں اصل میں ان پر اللہ کا فضل ہے، ان پر اللہ کا۔ جن بندوں کے منہ سے فضل نکلا نا ان کے 30 گناہ معاف ہوئے ہیں، 30 گناہ معاف ہو گئے ان کو، 30 نیکیاں مل گئی ہیں ان کو، 30 درجے بلند ہوئے ہیں ان کے۔ اتنا فائدہ ہے فقیر کی محفل میں بولنے کا۔ تو ایک دفعہ پھر چانس ہے کہ سکھ کا نام فضل ہے، سکھ کا نام فضل کر کے امتحان لیتا ہے، اور دکھ اور تکلیف آ جائے تو پھر بھی امتحان لیتا ہے۔ ہاں فرق یہ ہے کہ فضل یعنی سکھ پر جو امتحان رکھا ہے اللہ نے، اس کا نام شکر رکھ دیا ہے۔ یعنی اگر کسی پر بھی اللہ فضل کرے اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر دکھ آ جائے تو اس پر جو امتحان رکھا ہے اس کا نام صبر رکھ دیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ صبر۔ یعنی اگر کوئی تکلیف آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ بدلے میں صبر کرے۔ میرا خیال ہے شاید بات آپ تک نہیں پہنچی جو آپ چپ رہ گئے ہیں۔ پھر سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ویسے محفوظ رکھے، آمین نہیں کہا، پھر سے میں دعا دیتا ہوں اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ زندگی میں ویسے اگر کہیں وینٹیلیٹر بیڈ پہ جانا پڑ ہی جائے، نہ ضرورت پڑے، لیکن زندگی کی لائن اس ٹیلی ویژن میں سیدھی نہیں چلتی، اوپر نیچے چلتی ہے، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی، یہی زندگی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے۔ بس یہ دیکھ لیں کہ جب سانس یہاں آ جائے تو شکر کرو، یہاں آ جائے تو صبر کرو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں اب ایسے تو صدیق اکبر تک نہیں نہ جا سکتا،
یا زہرا پاک کا ذکر ایسے تو نہیں میں کر سکتا نا. اب میں کسی منہج پر چلوں گا تو پھر اس گھر تک پہنچ جائیں گے نا. تو میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 34 سے پہلے تو آپ یہاں نہیں تھے نا, تو کچھ رکا؟ 100 سال عمر کرے, آمین کہہ دیں. 100 سال کے بعد تو نہیں نا آپ نے رہنا, تو کچھ رک جائے گا. تو پھر ہم کیوں ٹینشن لے کے بیٹھے ہیں؟ کل بھی وہ چلا رہا تھا, آج بھی وہی چلا رہا ہے, یہ نظام چلتا ہی رہنا ہے. ہمارے پاس ٹینشن کا ٹائم نہیں ہے, صبر اور شکر کا ٹائم ہے. میرا خیال ہے کہ آپ نہیں, میں اپنی نالائکی کا اعتراف کرتا ہوں, میں اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اب بھی نہیں شاید بات واضح کر سکا. سورہ نمل میں ایک ارشاد ہوا, یہ 27واں سورہ ہے, اور 39 نمبر آیت میں فرمایا بھئی مسند نبوت پر نبی ابن نبی تشریف فرما ہے, اور فرمانے لگے یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا, اے میرے درباریوں تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت ہی لے آئے؟ اب آپ کی خاموشی کے صدقے جاؤں. قالا عفریت من الجن, ایک جن اٹھ کر کھڑا ہوا. دیکھیں یہ بزرگ جیسے قرآن, بابیں اب آج بکریاں نہیں چار دی ہیں, جیسے یہ بزرگ قرآن سن رہے ہیں نا, ایسے مجمع کو قرآن سننا چاہیے. اچھا, قالا عفریت من الجن, ایک جن اٹھا, اس نے کہا انا آتیکا, اجازت دیں تو میں لے آؤں. سلیمان اس جن کو دیکھ کر کہنے لگے کتنی دیر میں آئے گا؟ کہنے لگا بہی قبلا ان تقوم من مقامک, یہی جناب آپ کا دربار 3-4 گھنٹے لگا ہے, مجھے 3-4 گھنٹے دے دیں, چونکہ کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو ٹائم تو لگ جائے گا. نبی فرمانے لگے قبلا ان یاتونی مسلمین, وہ تو گیٹ پر آ گئی ہے, قدم اٹھا کے اس نے اندر آ جانا ہے, تو مجھے تو اس کے قدم اٹھانے سے پہلے تخت چاہیے, اور تو مجھ سے 3-4 گھنٹے مانگ رہا ہے. قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا. اس نے کہا سرکار انا آتیکا, اگر آپ اجازت دیں تو میں لے آؤں. سلیمان اس کو دیکھ کے کہنے لگے کتنا ٹائم لے گا؟ کہنے لگا جی نبی آرڈر کرے, ولی ارادہ کرے, پھر دیر کہاں لگتی ہے. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے, آپ کو عزتیں عطا فرمائے, آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اب منظر بدلا ہے آپ کا کچھ. حضرت سلیمان کہنے لگے اچھا بتا تو صحیح ٹائم کتنا لیتا ہے؟ کہنے لگا بہی قبلا ان یرتدا الیک طرفک, آپ یوں دیکھیں, پھر دوبارہ پھر آپ یوں دیکھیں, آپ کی پلک پلک سے بعد میں ملے گی ملکہ کا تخت یہاں پہلے. فلما رآہ مستقرا عندہ, بولے نہیں میں پھر پڑھتا ہوں, فلما رآہ مستقرا عندہ, معنی یہ ہے حضرت سلیمان نے جب یوں دیکھا بی بی ابھی گیٹ پر تھی, تخت سامنے آ چکا تھا. تخت سامنے دیکھ کر سلیمان نے کہا قالا ھذا من فضل ربی, پتر یہ تیرا کمال تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے. بولیں گے سارے یہ اللہ کا سن. اس نے کہا جی لیبلونی, وہ ایسے ہی فضل نہیں کرتا, اگر وہ فضل کرے تو امتحان تو دینا پڑتا ہے. اب اس نے قدم پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی جا, اگر اللہ فضل کرے تو کون سا امتحان دیتے ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں لیبلونی اشکر, اللہ جب بھی فضل کرے بندے کو شکر ہی کرنا پڑتا ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے رہ گیا. یہ ہے سکھ, یہ کیا ہے؟ اس پر کرنا ہے شکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس پہ کرنا ہے شکر. اب آئیں دکھ کی فلاسفی کی طرف. سورہ بقرہ ہے, دوسرا سورہ ہے, 155 نمبر آیت ہے, 156 نمبر آیت ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ
वल-जु'i व-नक़्सिम मिनल अम्वाली वल-अनफुसी व-समरात। अब इतने सोने कारी के सामने मेरे जैसा नालायक पढ़े तो कैसे पढ़े? वाह का माना है और, लाम का माना है ज़रूर, नून का माना है हम। यहाँ हम अल्लाह है। हम कौन है? फरमाते नब्लुवकुम, तुम्हें आजमाएंगे, इम्तिहान लेंगे तुम्हारा। कौन लेगा? नक्शबंदियों की महफिल हो और अल्लाह ना निकले मुंह से, फिर कमाल है। नक्शबंदियों की महफिल हो और अल्लाह लफ्ज़ ना निकले तो फिर कमाल है ना। ये भी है, ये तो स्वाद नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि कौन इम्तिहान लेगा? कैसे? फरमाया बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के ज़रिए, वलजू भूख और प्यास के ज़रिए, व नक्सी मिनल अम्वाल माल में नक्स के ज़रिए, व समरात औलाद में टेंशन के ज़रिए, अनफुस जान पे बीमारियों के ज़रिए। ये कौन इम्तिहान लेगा? अगला जुमला है वह बशीर, ये अमर का सीगा है। माना मोहम्मद जी खुशखबरी तो सुना दें। नहीं, ये खुशखबरी कौन दे रहा है? नहीं, वह बशीर अमर का सीगा है। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है मोहम्मद जी खुशखबरी तो सुना दें। कौन खुशखबरी दे रहा है? सरकार। पता चला तकलीफें खुदा की तरफ से आती हैं, रहमत की खिड़कियां मदीने की तरफ। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का यही माना है जो मैं कर रहा हूं। भाई बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात। तो किसको खुशखबरी सुनाऊं? अल्लाह फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, जिसे मेरी तरफ से आने वाले दुखों पर सब्र का वाला आ जाए, जरा उसे जन्नत का टिकट तो दे दें। पता चला कैफियत दो हैं। कितनी है? दो। सुख और, ऊंचा नहीं बोल, सुख और, सुख भी इम्तिहान है, दुख भी। सुख आ जाए तो शुक्र करो, दुख आ जाए तो सब्र करो। मेरा ख्याल है कि अब गुफ्तगू को शुरू किया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि आप गुफ्तगू सब्र पर सुनेंगे या शुक्र पर? दोनों मुमकिन नहीं है। एक दफा फिर एक आयत सुन लें, इन्ना फी ज़ालिका ला आयातन लिकुल्ली सब्बारिन शकूर। आप ठंडा बोले हैं, अल्लाह फरमाता है कुरान में निशानियां उन बंदों के लिए हैं जो सब्र और शुक्र करते हैं। अब आप एक चुने, सब्र के शुक्र। एज यू विश जनाब, सरकार सब्र के शुक्र। नहीं, जैसे आप कहें ना, सब्र ठीक है, चले सब्र ठीक है। अच्छा भाई, अब अबू बकर भी आ जाएंगे, ज़ारा भी आ जाएंगी, सब्र अबू बकर का भी देख लेंगे, सैयदा पाक का भी देख लेंगे और थोड़ा सा सब्र भी समझ लेंगे तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, इस्लाह भी हो जाएगी, आले रसूल भी बयान हो जाएगा और अबू बकर सिद्दीक भी बयान हो जाएंगे। आप खामोश क्यों हैं भाई? पहली आयत में सूरह बकर से ले रहा हूं। इरशाद हो रहा है इस्ताईनू, परेशान हो मुझसे मदद मांगो। मैं फिर से पढ़ूंगा, इस्ताईनू मुझसे मदद मांगो। नहीं, आप खामोश हैं, अल्लाह का हुक्म है और मेरा दरबार खुला है, मुझसे मदद मांगो। अच्छा वैसे ना आपस की बात है, बंदे से मांगा जाए ना तो बंदा परेशान हो जाता है। मैंने देखा है, एक दफ़ा दे लेते हैं खुश होके, दोबारा मोबाइल बंद कर देते हैं, फिर राय बदल जाते हैं, फिर पुत्र से कह देते हैं, उन्होंने कह दे मैं कर नहीं गा। इसका मतलब है बंदे परेशान होते हैं। बंदों से ना मांगो है। अच्छा, बंदे से मांगा जाए तो बंदा परेशान होता है, अल्लाह से ना मांगा जाए तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। हम बोलो सारे, अल्लाह कहते हैं मुझसे मदद मांगो, मुझसे, सारे बोलो मुझसे
میرا اللہ مدد فرمائے بالصبری استعینوا بالصبری، تم صبر کا دامن تھام لو، میں مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ بولے کوئی نہیں، آپ ٹھنڈا بولتے ہیں۔ کیا میں سمجھوں کہ پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے کہ اللہ صبر والوں کی مدد کرتا ہے؟ ذرا بول دے سارے، اللہ نہیں، آواز آئی نا، اللہ صبر والوں کی مدد کرتا ہے۔ اچھا ابھی آیت رکی نہیں، اللہ فرماتا ہے انہا لکبیرۃ، شک نہ کرنا، صبر چھیڑ کے بیٹھے ہو نا، ہے بڑا مشکل۔ آیت ہے قرآن کی، میں نے آپ کو ابو بکر کے صبر تک لے کے جانا ہے، ایسے نہیں میں چل سکتا، آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں۔ میں نے آپ کو مصطفیٰ کی بیٹی کے صبر تک لے جانا ہے۔ آپ میرے ساتھ بولیں گے تو ہم کسی منزل کی طرف بڑھیں گے۔ دوبارہ سے میں الفاظ پڑھ رہا ہوں قرآن کے، اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے انہا لکبیرۃ، شک نہ کرنا، صبر بہت مشکل ہے۔ تو مالک پھر کیا کریں؟ فرماتا ہے اللہ، بیٹا یہ غلط بات ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا، اگر قرآن پڑھا جائے تو بات کرنا گناہ ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو یار۔ اب میں کہاں پہ تھا؟ انہا لکبیرۃ، صبر بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا علی الخاشعین، جس کا دل میری طرف جھک جائے نا اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ میرا خیال ہے ایک آیت جناب تک پہنچ گئی ہے۔ اچھا اب آل عمران کی 146 نمبر آیت پڑھتے ہیں، تیسرا سورہ ہے، 146 نمبر آیت۔ وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا۔ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں سرکار کے ساتھ، میں زندہ رہا پھر ملاقات ہوئی تو اس آیت پر میں بات کروں گا، اس آیت کو کھولوں گا، ترجمہ بھی کروں گا تو اتنے مضامین نکلتے ہیں کہ سیدھا مجدد نکل جائے۔ وَمَا اسْتَكَانُوا، کیا معنی ہے؟ دبتے نہیں ہیں۔ اچھا چلیں اب آخری الفاظ پڑھتے ہیں اس آیت کے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ کہتا ہے جس کے وجود میں صبر آ جائے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جلدی جلدی بولو، صبر والا اللہ کا محبوب ہے۔ جلدی بولو یار، ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم۔ صبر والا اللہ کا، آئی تھنک 2 آیتیں جناب تک پہنچ گئی ہیں، تو تیسری آیت پھر سورہ آل عمران سے لیتے ہیں، تیسرا سورہ ہے، 120 نمبر آیت پڑھ لیتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو تمہارے شریکوں کو برا لگے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہارا نقصان ہو جائے تو تمہارا شریکہ بڑا خوش ہو۔ مالک بالکل ایسے ہے، پھر کیا کریں؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تمہیں صبر کا وال آ جائے تو شریکہ تمہارا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکے گا۔ اللہ جی آپ کی عمر دراز کرے جی، آپ کو صحت دے جی، آپ کی آل اولاد کی، پیر بھائی صاحب آپ کی آل اولاد کی خیر ہو، اور آپ یہیں سے سیدھا مدینے چلے جائیں، میری دعا ہے۔ آپ نے بڑی مہربانی کی، فقیر کا ساتھ دیا۔ اچھا اسی سورہ سے نا میں 125 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، آل عمران سے 125 نمبر آیت، بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ،
اللہ فرماتا ہے ساری دنیا تمہاری دشمن ہو جائے اور ساری دشمن تم پر اکٹھے حملہ آور بھی ہو جائیں تو میں ملائکہ سے کہہ دیتا ہوں تسبیحاں چھوڑو، صبر والوں کی مدد کرو جا۔ ذرا بول دینا فرشتے صبر والوں کی مدد کرتے ہیں، یہ بولیں سارے، فرشتے صبر والوں کی۔ یار دنیا کے ہر عالم نے یہ اس آیت کو پڑھا ہے، کوئی کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا کہ اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ مدد کرے نا، تو یہ فرشتے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر سارے مولوی چپ ہیں بھئی فرشتے کر سکتے ہیں تو جو درود کی تسبیحاں کرے اگر وہ مدد کر سکتے ہیں تو جس نبی پر درود جا رہا ہے اس کی مدد پہ کون سی ٹینشن؟ بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ یک زبان ہو کر۔ اب بھائی ایسے تو نہیں جائیں گے نا، اب کسی راستے سے ابو بکر تک پہنچو گے نا، ایسے تو نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو۔ اچھا بھائی اب میں کہاں سے پڑھوں؟ سورہ نحل سے پڑھتا ہوں، 16 نمبر سورہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقی، جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ بولنا ہے میرے ساتھ، جسے قرآن سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ سناؤ۔ طریقت کا یہی انداز تھا، فقر ایسا ہی تھا، آج تو بس ایسے ہی ہے جیسے بھی ہے جو بھی ہے، ورنہ فقیروں کی کچہریاں ایسے ہوا کرتی تھیں، ہیں ایسے فقیر بیٹھا کرتے تھے نا، ساری ساری رات گزر جاتی تھی، اسی منہج پر گزرتی تھی، صبح سکھ مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ میں ما عندکم ینفدو، جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باقی، جو خدا کے پاس ہے ہمیشہ رہے گا، پر وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میں نماز کا بھی اجر دیتا ہوں، روزے کا بھی اجر دیتا ہوں، حج کا بھی اجر دیتا ہوں، لیکن میرے خزانے میں جو اعمال پہ سب سے بڑا اجر ہے نا، آسن اجر، آسن سمجھتے ہیں نا، آسن صیغہ تفضیل ہے بھئی، اکبر، ارشد، اعظم، اشرف، آسن، there are 3 degree in every language: positive degree, comparative degree, the last degree is the most important degree, is called the superlative degree۔ عربی میں تفضیل ہے، انگلش میں سپرلیٹیو ہے، اور اردو میں ہے اللہ کے خزانے میں اعمال پر جو سب سے بڑا اجر ہے وہ صبر کا رکھا ہے۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے۔ اور سورہ فرقان میں 25واں سورہ ہے اور 75 نمبر آیت میں فرماتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جنت میں جو بڑی کوٹھیاں ہیں نا، بالا خانے، وہ میں نے صبر کے لیے رکھا ہے، صبر والوں کے لیے جنت کے بالا خانے رکھ دی ہیں۔ اور اگر سورہ زمر میں چلے جائیں، 39واں سورہ ہے اور 10ویں آیت لے لیں، قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، میرا حبیب ذرا اپنی مایمتی کی زبان سے کہہ دو مومنوں، جو زندگی میں نیکی کرے گا نا اس کے لیے بھلا ہی بھلا ہے۔ آپ ٹھنڈا بولتے ہیں یار، اس جوانی کو آگ لگاؤ جو قرآن کا ساتھ نہیں دے پا رہی یار، جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچا سبحان اللہ کہو۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین تنگ نہیں، پر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ترکڑی قائم ہوگی، میزان لگے گا، اعمال تلیں گے، جنت جہنم کا پورا پورا فیصلہ ہوگا، پھر تمہیں بھیجا جائے گا، لیکن اس ترکڑی کو قائم کرنے سے پہلے اللہ اعلان کرے گا صبر والے جنت میں چلے جاؤ، ہم نے حساب بعد میں شروع کرنا ہے۔ اب بھائی اب ذرا بھائی بول دیں کہ اللہ صبر والوں سے حساب نہیں کرے گا، بھائی بولو نا سارے، اللہ صبر والوں سے۔ اب بھائی اللہ سے پوچھ لیتے ہیں، تیرے گھر میں آئے ہیں، ذرا بتا تو صحیح کیوں نہیں کرے گا؟
جواب توحید آتا ہے پچھلی آیت بھول گیا واللہ یحب الصابرین، میں نے صبر والوں کو محبوب بنایا ہے، جہاں پیار ہو وہاں ویار نہیں ہوتا۔ ہائے جسے سمجھ آئی ہے وہ تہاڈا پیار ہی کسے نال نہیں جڑا چپ رہ گئے ہو، جدا پیار ہوندا انہوں سمجھ آ جاندی جتھے پیار ہوئے اتھے ویار نہیں ہوندے۔ صبر والوں سے اللہ صاحب نہیں لے گا، صبر والے اللہ کے محبوب ہیں، صبر والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اچھا بھی سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، لکھیں سورہ الکہف یاد آ رہی ہے، 18واں سورہ ہے۔ ایک نبی اور ولی سے ملاقات کا موقع ہے، ولی نبی سے مل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حل اتبعوکا، اے خضر میں نے تیرے ڈیرے پہ رہنا ہے تیرے ساتھ کچھ دن کے لیے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر سے کہتا خضر مجھے کچھ دن ساتھ رکھ لو نا یار۔ فقیروں کے ساتھ سفر کرنا کوئی تو معنی رکھتا ہوگا، جو نبی اتنی دور سے چلا ہے ولی کے ساتھ سفر کرنے کے لیے، وہ بھی خدا کا چلایا ہوا۔ بھائی بولو نا۔ اچھا منصب نبوت کی شان میں کمی مت سمجھی جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ ولیوں کے سامنے آنا، ان کے ساتھ چلنا، ان کے ڈیرے پر آ جانا اللہ نے آج سنت بنا دیا ہے۔ بھائی جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچی آواز۔ اچھا حضرت خضر کو موسیٰ نے کیا کہا؟ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آنکھوں والا سارے، میں نے اچھا بولو نہیں آواز آئی، میں نے آپ کے۔ اب موسیٰ کو خضر نے کیا کہا؟ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، جناب مینوں کی اعتراض ہے، رہ لو پر مینوں پتا جے تواڈے کولوں صبر نہیں ہوئے گا، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ بولو سارے، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ اب یہ چکر کیا تھا؟ چکر بڑا سادہ ہے، خضر کے پاس کچھ اللہ کے راز تھے، اللہ نے آیت میں بتا دیا ہوئے جس میں صبر آ جائے نبی بھی نہ ہو میں اپنا رازداں بنا لیتا ہوں۔ آپ ٹھنڈا بولیں، آپ بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ پھر سے میں کہنا چاہتا ہوں اے جس کے وجود میں صبر آ جائے۔ اچھا دیکھ رہے ہیں سرکار کو، ان جیسا ایک سونا بڑا پیر تھا، میرے ورگا کوجا مرید ہو گیا، تو اس نے آگے کہنا بابا جی تواڈے کول تے بڑے اللہ دے راز نے، ایک مینوں بھی دے چھڈو۔ اب پیروں کو اپنے مریدوں کی پہنچ کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، انہیں اکھنا کرنا سرکار تواڈے کول تے بڑے اللہ دے راز نے تے ایک مینوں بھی دے چھڈو، تے آپ نے فرمانا جا آج جا کے اجے کماد پیڑ تینوں راز دیاں۔ انہیں پھر آگے اکھنا کرنا سرکار تواڈے کو بڑے اللہ دے راز نے ایک مینوں بھی دے چھڈو، وہ آپ نے فرمانا جا اجے کم کر جا کے تینوں اللہ دا راز دیاں۔ انہیں پھر آگے اکھنا کرنا سرکار تواڈے کول انی اللہ دے راز نے ایک مینوں دے ہی چھڈو۔ اج نہ باوے ہوری حجرے سن تے انہاں کدھر حجرے بکرا بھی ڈک لیا، یہ جدو آیا نا تین باروں آواز ماری سرکار کو اللہ دا راز ہی دے چھڈو۔ آپ نے اندروں فرمایا جا گوانڈیاں دا بچہ تے پھڑ کے لیا، وہ بچہ لے کے آیا تو انہیں اندر واڑیا نا تے باوے ہوراں اندروں نا بکرے نے چھری پھیر دیتی، وہ خون دے فوارے جدو باہر آئے نا تے انہیں باہر رولا پاتا پیران دے منڈا مار چھڑیا پیر انہاں دے منڈا مار چھڑیا، سرکاراں دے منڈا مار چھڑیا، پیر انہاں دے منڈا مار چھڑیا۔ وہ پنڈ سارا کواڑیاں لے کے اکٹھا ہو گیا، کدھر باوے ہوری باہر آئے، وہ خون نچڑدا سی پیا چھری تو بھی، کپڑے بھی خون نال لت پت سن۔ انہوں تو شک سی، انہوں پک ہو گیا، انہوں نے کہا واقعی مار چھڑیا، انہاں منڈا مار چھڑیا، سرکاراں منڈا مار چھڑیا۔ وہ منڈا باہر آ کے نا پیران دے کول کھلو کے مسکران لگ پیا تھی، مرید اگاں ہو کے اندر سرکار ہی کی ہے۔ آپ نے میں کچھ بھی نہیں ایویں کن کھاندا رہندا سے اللہ دا راز دے دیو، اج چیک کر لیا نا مرشد دا تے رکھ نہیں سکدا تین لائے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھے ہیں۔ جدوں تم مرشد دا نہیں رکھ سکدا تینوں اللہ دا کیویں دے چھڑیے؟ اوے پتہ چلا اللہ اپنا رازداں صبر والوں کو بناتا ہے۔ اچھا بھئی ہون میرا دل پہ کر دے کہ حضرت ابو بکر دا صبر پڑھا، اچھا نال ہی دل پہ کر دے بی بی پاک زہرہ پاک سلام اللہ علیہ دا صبر پڑھیا جائے۔ ہون ذرا پھر تسی مینوں رہنمائی کرو جویں اگے رہنمائی کیتی جے موضوع چننے چ، ہون ایویں دسو کہ پہلے بی بی پاک دا پڑھ لاں کہ پہلے ابو بکر صدیق دا پڑھ لاں؟
جرت نہیں مجمے دی پئی کیسی کیا کی اچھا بھئی پڑھنا تے دعاں دا ہی قرآن ہی چوئے نا آنکھو سرکار جی تو قرآن ہوندہ جو تو شروع کرو اچھا بھئی سیدہ پاک دا جڑا گھارے وہ مولا علی شیر خدا دا وڑا ہے. محققین یہ کہتے ہیں کہ 300 سے بھی زیادہ آیتیں ہیں جو علی کی شان میں اتری ہیں. اچھا بھئی بڑا بڑا جملہ کھا گئے ہو یار. میں دوبارہ سے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں بھی 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اچھا بھئی 76 نمبر سورہ جو ہے نا سورہ دہر, اس کی جو 31 آیتیں ہیں نا یہ تو ساری کی ساری مولا علی کی شان میں ہے. یہ جملہ وزنی تھا, آپ ٹھنڈا بولیں. اس کی 31 آیتیں امام حسن کی شان میں اتری ہیں. وڈا ناسی وڈا ناسی, نبی کے 5ویں خلیفے پر چپ رہ گئے ہو, دکھ لگا یار. علی کے گدی نشین پہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں یار, کیا فائدہ آپ کا. اچھا میں پھر سے کہتا ہوں اس کی 31 آیتیں امام حسین کی شان میں اتری ہیں. اس نام پہ چپ رہے نا تو آپ سارے دیندار ہو. اس کی 31 آیتیں اللہ نے مصطفیٰ کی بیٹی زہرا کی شان میں نازل. اچھا بھئی اس کی 31 آیتیں محمد کی بیٹی فاطمہ کی حویلی میں جھاڑو دینے والی کنیز کی شان میں اتری ہیں. ہاں 3 دن سے نہ اس گھر نے کچھ نہیں کھایا. نفلی روزہ ہے. کون سا روزہ ہے؟ بولنا ہے میرے ساتھ, بولنا ہے جناب, بولتے آئے. کون سا روزہ ہے؟ شام کو بی بی پاک نے لنگر سجایا ہے, پانی سے افطاری کر کے سارے خاندان نبوت نے مغرب پڑھی ہے. ایک ایک لقمہ توڑا ہے تو کنڈی کھڑکی ہے, افتح لی یا اہل البیت باب الجنہ, اے وارثان جنت دروازہ کھولے نا. سنا ہے جسے کہیں سے کچھ نہ ملے اس دروازے سے وہ بھی خالی نہیں جایا کرتا. انا یتیم فی المدینہ, مدینے سے ہوں, یتیم ہوں, بھوک بڑی لگی ہے. اچھا بھئی علی اٹھے اپنا کھانا دیا, حسن اٹھے اپنا کھانا دیا, حسین اٹھے اپنی روٹی دی. اچھا بھئی جس جملے پہ دل کرے بول لینا, زہرا نے پاک نے اپنا کھانا بھیجا, آپ کی کنیز نے بھی اپنا کھانا بھیجا. اسلام آباد والوں کلہ بندہ مانگنے آئے, اسے ایک روٹی کے ساتھ سالن دیں, کام ختم کریں. یہ سارے ٹبر کا پارسل کیوں ہو رہا ہے؟ منوانا چاہتا ہے قرآن آل رسول کے در سے. بندہ اپنے لیے مانگے تو ساری فیملی کا مل جاتا. اسے سمجھ آئیے سبحان اللہ مردوں کی طرح. اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. کمال بندے بیٹھے ہوئے ہیں, بس کچھ بندے ہیں جو ابھی تک نہیں بول رہے. بھائی اگلے دن مسکین آیا ہے, یتیم آیا ہے, پھر مسکین آیا ہے, تو پھر کہہ دیا ہے 3 دن اس گھر نے کچھ نہیں کھایا. تیسری شام کو 31 آیتیں اتری ہیں. میں شروع کروں جی؟ بندے گھبرا گئے ہیں, 31 آیتیں سننیاں پہ گئی ہیں. چلیں 8ویں سے شروع کر لیتا ہوں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ فرماتا ہے میرا حبیب یہ تیرے خاندان والے میری محبت میں, تیری بیٹی نے میری محبت میں, تیرے علی نے میرے پیار میں, تیرے حسن نے میرے پیار میں, تیرا حسین میری محبت میں یتیم مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. سرکار دنیا کی یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی کسی پر مہربانی کرے تو اس کا دل ہے کہ مجھے تھینک یو کہا جائے, شکریہ میرا ادا کیا جائے. لیکن اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میرا حبیب تیرا خاندان یتیموں کو لنگر کھلا کے کہتے ہیں شکریہ نہیں کہنا, کوئی بدلہ نہیں دینا. لنگر کرو, شکریہ نہیں کہنا, کوئی بدلہ نہیں دینا, لنگر کرو. ہم نے یہ کھانا تمہارے شکریہ یا جزا کے لیے نہیں, تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلایا. سرکار اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. میرا حبیب قیامت کا دن مصیبت اور جلال کا دن ہے, لیکن تیری زہرا بھی سرور میں ہوں گی. اللہ آپ کو مدینے لے جائے, خدا کی قسم میں راضی ہو گیا ہوں.
تیری زہرا بھی سرور میں ہوں گی، حسن سرور میں ہوں گے، حسین سرور میں ہوں گے، علی سرور میں ہوں گے۔ اللہم فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا وجزاءہم بما صبروا جنۃ وحریرا۔ میرا حبیب میں نے تیرے گھر کے بچے بچے کو جنت کا وارث بنا دیا، اس لیے کہ فاطمہ جیسا صبر کری کوئی نہیں۔ کیا صبر ہے آل رسول کا، جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ آل رسول پر۔ اچھا بھئی اب آپ نے سیدہ پاک کا صبر سنا تو ابو بکر صدیق کا بھی سنو۔ اچھا بھئی اگر نقش بندیوں میں صدیق اکبر کے نام پہ اتنی سبحان اللہ ہے، اچھا بھئی ابو بکر صدیق کا صبر پڑھنے کے لیے مجھے سورہ رات کو پڑھنا پڑے گا، 13 نمبر سورہ ہے، 19 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی، 20 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی، 21 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی، 22 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی، 23 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی، 24 نمبر آیت پڑھنی پڑے گی، 25 نمبر آیت پڑھنے پڑے۔ اچھا پھر آپ چپ ہیں، پھر میں گھر جا کے پڑھ لیتا ہوں۔ ایسے نہیں یار، جسے صدیق اکبر سے جتنا پیار ہے اتنا سبحان اللہ سنو۔ سرکار فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقَضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا۔ اللہ انہیں مدینے لے جا، اللہ انہیں حسینی رزق عطا فرما۔ میرا اللہ تیرا کلام سننے کا انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ والذین صبروا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اللہ فرماتا ہے جو صبر کرتے ہیں وہ میرا مکھڑا مسکراتا دیکھیں گے۔ ہائے 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 مالک پھر فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ۔ میں نمازی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، حاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلاؤں گا، زکاتی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا، خیرات دینے والے کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا۔ لیکن جب صبر والا میری جنت کی طرف چلے گا میں ملائکہ سے کہوں گا 8 دروازے کھولو۔ مصطفیٰ نے فرمایا جس کے لیے 8 دروازے کھلیں گے وہی تو صدیق اکبر ہے۔ تھوڑا آگے پڑھنے دیں اگر اجازت ہے تو۔ فرمایا جب یہ میری دہلیز جنت پر قدم رکھے گا تو میں کہوں گا سلام علیکم، فرشتوں محمد کے اس غلام سے کہو خدا آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ اگر سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر، تحقیق حیدری۔ دیکھو بھئی 3 باتیں میرے ذمہ ہیں، ایک اصلاح کرنی ہے، ایک ابو بکر صدیق کو پڑھنا ہے، ایک سیدہ پاک کو پڑھنا ہے۔ آپ خاموش ہیں، میں تو ابھی تقریر شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سچ میں خطاب نہیں شروع کیا۔ یہ لائٹ ادھر کر کے نا بیٹا بیٹھ جاؤ، یہ کون سا کوئی نعت خاں پڑھ رہا ہے جس نے کو کہنا ہے ہون تسی ہاتھ چک لو، ہون تسی بان چک لو، ہون آپ چک لو، ہون آپ ہی اٹھ پو۔ اس کو چھوڑ دو یہ لائٹ اور بیٹھ جاؤ، آپ ٹینشن نہ لیں اور بیٹھ جا یار، صبر کر اور بٹھا دیو مائک اس کو۔ اچھا کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ 8 دروازے جس کے لیے کھلے اسے صدیق اکبر کے۔ یوسف جی مالک بڑا مارے ہے پراما، بادشاہ بڑا مارا ہے، بڑا مارا ہے، بڑا مارا ہے، انہا مارے ہیں اپنے ولوں تے ماری چھڑیا سارے۔
پھر باز نہیں آئے کدھر خوبے چھٹ گئے نے رات میری بڑی اوکھی گزری ہے صبح آ کے کڈ کے کھوٹے سکے ویچ گئے نے عزیز مصر بڑا ظلم کیتا ہے زلیخا میری جوانی جیل چ کڑا دیتی اللہ فرمایا وَيَصْبِرْ 90 نمبر آیت ہے سورہ یوسف ہے یوسف صبر تو کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ یوسف جڑا صبر کرے او دے بدلے میں آپ لینا پرا تیرے کو کنک مانگ دے پھرن گے زلیخا تیرے نام دیاں تسبیاں کرے گی عزیز مصر تیرا دربان بنا کے کھلار دیاں گا سارے پرا ماں باپ نل کھڑا کر کے تینوں سجدہ کرا کے زمانے کو دکھا دوں گا اللہ صبر والوں کی قدر ایسے کرتا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا جسے جتنی سمجھ آ گئی اتنا سبحان اللہ سناؤ کیا خیال ہے اب تقریر شروع کریں ابھی نہیں کرنی پریفیس ہے قبلہ حقیقتاً پریفیس ہے تمہید ہے پریفیس تمہید ہے یہ تقریر نہیں ہے یہ تقریر تو شروع ہونی ہے ابھی دیکھیں بیٹا رائٹ 9 بجے میں نے مائک لیا 9 بجے سے لے کر اب تک میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو صبر کرے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا 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 یہ تو بتایا ہی نہیں کہ صبر کرنا کیسے ہے موضوع صبر کے فضائل نہیں چنا گیا صبر چنا گیا ہے اہمیت نہیں چنی گئی صبر کا سٹرکچر چنا گیا ہے نفس مضمون صبر کا بیان ہے یہ نہیں صبر بیان ہو رہا یہ تو بیان ہو رہا ہے جو صبر کرے گا اللہ کا محبوب ہو جائے گا جنت کے اوپر والی کوٹھیاں پالے گا مصطفیٰ اسے جنت کی خوشخبری دے دیں گے فرشتے اس کے ساتھ لگ جائیں گے اللہ اس کی کانڈ نہیں لگنے دے گا شریکہ اس کا وال نہیں ڈنگا کر سکے گا یار بولو اللہ اسے حساب ہی نہیں کرے گا بغیر حساب جنت دے یہ بیان تھوڑی ہو رہا ہے یہ تو تمہید ہے تقریر تو شروع نہیں ہے تقریر تو شروع ہوگی جب میں بتاؤں گا کہ لو جی یہ صبر ہے اس طرح ابو بکر نے کیا ہے اب پھر بیان ہوگا نا جی یہ صبر ہے اب آپ اجازت دیں گے تو تقریر شروع ہوگی نا جی ہاں تو آپ جب اتنا ٹھنڈا بولتے ہیں ہمارے علاقے میں ایسے نہیں بولتے ہم نے 2-2 فٹ اوپر کر قرآن سنتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے تو یہ بڑی غنیمت ہے کہ آپ اتنا بھی بول رہے ہیں ورنہ اس سے آگے چلے جائیں تو اس سے بھی ٹھنڈے لوگ دیکھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں چپ کر کے پھر بانی ہمیں پیروں پہ ہاتھ لگا سرکار تقریر کر جو ہے نا کوئی نہیں بولنا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا آپ بور تو نہیں نہ ہو رہے جناب میں کیا عرض کر رہا ہوں کیا گزارش کر رہا ہوں جی سرکار جی سرکار میں آپ کو ایک بات بتاؤں بندے سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دولت زیادہ ہے میرا بینک بیلنس بڑا ہے میرے 2 3 4 5 پہاڑ میرے اپنے نے میں بڑا وڈا آدمی ہوں بندے سمجھتے ہیں اسلام آباد میں میرے پلازے بڑے ہیں میں وڈا آدمی ہوں کچھ بندے سمجھتے ہیں خاندان سارا فوت ہو گیا ہے اب میں چٹی داڑھی والا کلا بزرگ ہوں میں وڈا آدمی ہوں کچھ بندے سمجھتے ہیں میرا قد بڑا ہے ویٹ بڑا ہے جان بڑی ہے میں وڈا آدمی ہوں اللہ کی بارگاہ میں بندے قد سے بڑے نہیں ہوتے اللہ کی بارگاہ میں بندے عمر سے بھی بڑے نہیں ہوتے اللہ کی بارگاہ میں بندے دولت سے بڑے نہیں ہوتے اللہ نے قد آدم کو بڑا دیا تھا امام ہمارے نبی کو بنایا ہے اللہ نے بغیر پٹرول کے ہیلی کاپٹر سلیمان کو دیا ہے وہ مریدوں کو لے کر ہوا میں بھی اڑتے رہے امام اس نے پھر بھی حسین کا نانا بنایا ہے اللہ نے 950 سال تبلیغ کی عمر نوح علیہ السلام کو دی ہے لیکن 950 سال والا پیچھے صف میں ہے 23 سال والا آگے کھڑا ہے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ سناؤ اب میں اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں میرا اللہ نہ قد بڑا نہ عمر بڑی نہ دولت بڑی تو پھر بڑا کون ہے اللہ مت نبیوں کا واہ جاہلوں سے پڑھتا تھا نا ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا یارا کیا کہہ رہے ہیں وقال نوح
نوح نے ہاتھ اٹھا کر کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک بھی بندہ زندہ نہ چھوڑنا، روئے زمین پر شاری آدم کی نسل مار دے، ایک بھی زندہ نہ چھوڑ، 950 سال کی محنت کا نتیجہ دے رہا ہوں میں، مجھے نہیں چاہیے، 80 بندے میری کشتی میں بٹھا، باقی سارے مار، میں نے مار دیے۔ اور انہوں نے کہا تھا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا، آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی، مار دے، تو میں نے مار نہیں دیے۔ اور حضرت موسیٰ نے کشون مار کے بندہ مار نہیں دیا، لیکن میدان طائف میں پتھروں کا مین تھا، خون محمد سر سے چلتا تھا، نالین سے زمین پر گر رہا تھا، یار چپ تھا۔ میں جلال میں آیا، میں نے فرشتوں سے کہا جاؤ جا کے میرے حبیب سے پوچھو نا، اگر وہ کہیں تو میں پہاڑوں میں پیش کر یہ بندے مار نہ دوں۔ چلتے ہوئے خون میں مسکراتے ہوئے محمد نے مجھے کہا مالک تجھے مجھے صرف نبی نہیں بنایا جو میں بندے مروا کے رکھ دوں، عالمین کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، آنے والی نسلوں کو کلمے پڑھا کے بتاؤں گا یہ ہے محمد کا صبر۔ قرآن کی قسم اگر شکر پڑھتا تو اتنی ہی آیتیں پڑھتا۔ ٹھنڈا بولے اب تو سمجھو 2 سمندر کٹھے نہیں چل سکتے تھے، ایک طے کر لو پھر اگلا ادھار ہو گیا آپ کے ساتھ۔ اب میرا وعدہ رہا کہ شکر آپ کے ساتھ آ کے بیان کروں گا۔ اگر شکر کہتے تو شکر سے ابو بکر پڑھتا، شکر سے زہرا پاک پڑھتا۔ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ تو کہو۔ وہ کون سا شکر ہے جو آل رسول سے دور ہو جائے؟ وہ کون سا شکر ہے جو صدیق اکبر میں نہ پایا جائے؟ تو میرا خیال ہے کہ اب بیان کیا جائے کہ صبر ہے کیا۔ اگر تیار ہیں تو شروع کروں تقریر؟ چلے پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، خطاب پر پہلی آیت، خطاب پر پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، آپ چپ ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سورہ ہود ہے، ہود ہے 11واں سورہ، کون سی آیت ہے؟ 10ویں اور 11ویں آیت، یعنی 11 نمبر سورہ کی 11 نمبر آیت ہے۔ کوئی تو تعلق 11ویں والے سے ہوگا، 11 نمبر سورہ کی 11 نمبر آیت ہے تو کوئی تعلق تو پھر 11ویں والے سے ہوگا۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ اور لَئِن اگر اذق ذائقہ نہ ہم ہو انسان نامہ نعمتوں کا بعد ضرّا مصیبتوں کے بعد مست ہو جو اسے پہنچی ہوں۔ یقیناً مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کا بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم کسی انسان کو مزہ چکھائیں اپنی نعمتوں کا بڑی تکلیفوں کے بعد جو اسے پہنچی ہوں، اس سے آسان تو نہیں کر سکتا، نہ آسان اور کر لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر کسی دا میں سوکھا کر دیاں واہ ٹینشنہ تو بعد او دیتے کو کرم کر دیاں کو 4 پیسے او دے کو لا جان کو سا او دا سوکھا ہو جائے تو مالک پھر فرمایا لَيَقُولَنَّ وہ ضرور کہے گا ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ٹینشن ختم ہو گئی، میں ریلیف ہوں، مجھے سکون ہے۔ لیکن جب اس کے پاس دولت آئے گی اِنَّهُ لَفَارِحٌ فَخُورٌ وہ تکبر کرے گا، آکڑ میں آ جائے گا، اس کی تون میں سریا آ جائے گا، وہ اپنی اوقات بھول جائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا لیکن صبر والا وہ ہوتا ہے میں انہوں جنی مرضی شان دے دیا وہ پھر بھی چکتا جاندہ ہے۔
وہ دی تونے چ کدی بھی سریا نہیں آیا, وہ پھر بھی چکتا جاندہ ہے. حضرت بلے شاہ نے صبر کا ترجمہ کیا نا, کہنے لگے پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا تو کڈ دریا, مچھیاں وانگوں گوتے کھا. بھائی عطر تے اینا کو لا لئیے تے سارے پنڈ والے پوچھتے ہیں سرکار کی لا کے آ گئے ہو. حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا, عطر دا تو کڈ دریا, مچھیاں وانگوں گوتے کھا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پہلا اپنی میں مکا. آئے جسے سمجھ آئی ہے بولو نا یار. اللہ عزت دے, بندہ جھکتا چلا جائے, اسی کو صبر کہتے ہیں. نہیں بولے میں پھر کہہ رہا ہوں, مکے گئوں گل مقدی نائیں پاویں 100 جمعے پڑھائیے, گیا گئوں گل مقدی نائیں پاویں 100 پنڈ پڑھائیے, گنگا گئوں گل مقدی نائیں پاویں 100 گوتے لائیے, بلے شاہ گل او تو مقدی جدوں میں نوں دلوں مکائیے. آج جڑے بندے آندے نا جویں کو کرے گا میں ادوں میں کرانگا, نہیں آندے جویں کو پین پرا چلے گا میں ادوں میں چلاں گا, نہیں آندے جویں کو ورتے گا میں ادوں میں ورتاں گا, نہیں آندے بولو جویں کو ٹرے گا ادوں میں ٹراں گا, نہیں آندے. اس آیت میں اللہ نے لفظوں میں کہا ہے اوہ نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے. نہیں میں سمجھا سکا اپنی نالائکی کی وجہ سے, پھر سے کہہ رہا ہوں. اوہ اللہ پہ فرماندہ ہے ایک جو نالائک جم پہ ہے تے سارے نالائک ہو جاؤ گے. بھائی خاندان دے اندر ایک برا پیدا ہو گیا ہے, تسی آندے ہو جویں کو کرے میں ادوں میں کرنا ہے تے سارے برے ہون لگے ہو. تے یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا میرا محبوب کنے بننا ہے, صبر کنے کرنا ہے. اللہ بادشاہ وہ صبر کیا ہے؟ فرمایا ادفع, ادفع تال دے یا دفع کرو, ادفع دفع کرو, ادفع دفع کرو, باللتی ہی آسن, نیکی سے, ہاں نیکی سے کسی کی زیادتی کے زیادتی پر 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 زیادتی زیادتی پر زیادتی برداشت کر کے اس کا جواب پیار سے دو گے, میرا مکھڑا مسکراتا دیکھو. آئے آئے بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے. بھائی میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں یار, اصلاح ہو رہے ہیں نا, اب مجھے پڑھنا پڑے گا نا علی کا گھر. پہلے ترجمے میں نے صدیق اکبر کو پڑھا ہے نا, اب دوسرے ترجمے میں زہرا پاک پڑھنا ہے نا میں نے. سبحان اللہ گھر جا کے کہو گے. کسی کی زیادتی کے بدلے نیکی کرنا, کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ صبر کی منزل یہی ہے کہ صبر بندہ ککھ نہ کر سکتا ہو پھر چپ کرے, اسے صبر نہیں کہتے. صبر ہوتا ہی تب ہے جب بندہ طاقت رکھ کے چپ کرے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر امام حسین چاہتے تو میدان کربلا میں وہ سارا دریا ایک خیمے میں بند کر سکتے تھے. آپ چپ ہیں یار, جس کا نانا انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرے, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لے, اس کا بیٹا ایک چھپڑ قابو نہیں کر سکتا تھا. بیٹی کی پیاس برداشت کی ہے, پتروں کے ٹوٹے کروا لی ہیں, ٹکڑے کروانے کے بعد بھی انگلی نہیں ہلائی تاکہ نانے کی امت کو سمجھ آ جائے. طاقت رکھ کے چپ کرو, اسے صبر کہتے. میرے بچوں یہ آیت کہہ رہی ہے جیڑا تواڈی عزت کرے او دی عزت اپنے منہ نو کر لو, تے جیڑا تواڈی عزت نہ کرے او دی عزت میرے منہ نو کر لو. آپ پھر بھی چپ ہیں جناب؟ نہیں رک جائیں آپ. کشف المحجوب داتا علی حجویری, سر تاج لاہور. اچھا خود داتا صاحب کی بات بھی ہو سکتی ہے اس پر داتا صاحب کی بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن داتا صاحب نے جو کشف المحجوب میں لکھا وہ پڑھنے لگا. کہتے ہیں حسن بیٹھے ہیں, حسن بیٹھے ہیں, یہ حق تھا, حسن بیٹھے ہیں. ایک پردیسی آیا, حسن کا چہرہ دیکھا تو گالی دی.
امام حسن کو گالی دی. امام حسن نے کرسی چھوڑی, اس کے پاس آگے کہتے ہیں بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم اگلی گالی مولا علی کو دی. امام حسن کہنے لگے آپ کے گھر تو خیر ہے نا, گھر میں کوئی ٹینشن تو نہیں؟ داتا صاحب کہتے ہیں تیسری گالی امام حسن کو دی. حسن گھر چلے گئے, اندر جتنی چاندی پڑی تھی ساری چاندی کٹھی کی, ٹرے میں ڈالی. اور چشتیوں, نقشبندیوں, قادریوں, ابو للائیوں, جہانگیریوں, مریدوں, او خلیفیوں, تواڈے ابے نوں گال کڈے انہوں پانی دا گلاس تے پیا کے بکھاؤ. تواڈا تے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے لی بھی تانوں گولی دینی پینی ہے. پھر یہ حسن ہے, زہرا کا صبر ہے. حسن کو گالی پڑی ہے تو حسن نے کیا پوچھا ہے؟ جی کوئی پریشانی تو نہیں, اندر ٹھیک ہے آپ کا؟ پتہ چلا گالی وہ دیتا ہے جس کا اندر خراب ہو. مولا علی کو گالی دی تو حسن نے کیا پوچھا ہے؟ پتہ چلا جس کا خاندان گھر ٹھیک نہ ہو گالی وہ دیتا ہے. ٹھنڈا بولے ہو یار. حسن کو گالی تیسری آئی ہے تو حسن نے کیا کیا ہے؟ چاندی لا کے دی ہے تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے جس کی روح غریب ہو جائے گالیاں وہ دیتا ہے. جسے سمجھ آئی ہے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہو. ہاں جس کا من غریب ہے وہ گالی دے گا. اب حسن نے لا کے چاندی پیش کی ہے اور چاندی پیش کر کے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے تم کافی پرابلم میں ہو, یہ رکھ لو اپنا جا کے معاملہ سیٹ کرو. اب وہ پاؤں پہ گر کے کہنے لگا اللہ دی قسمیں میں من گیا تو او دی اولاد ہے جنہیں پتھر کھا کے دعاواں دیتیاں. داتا صاحب سنا دوں؟ رہنے دیں پھر. داتا صاحب کشتی میں سوار ہیں, سفر ہو رہا ہے, کشتی میں کچھ مسٹنڈے تھے. داتا صاحب کے روح کو انہوں نے شغل کیا, داڑھی مبارک کو شغل کیا, پگ مبارک کو شغل کیا, یہ چولے مبارک کو شغل کیا, یہ کملی کو شغل کر دیا. ملا داتا صاحب کا مرید تھا کشتی والا, کہنے لگا سرکار میری لمٹ ایکسپوز ہو گئی ہے, میری بس ہو گئی ہے, بد دعا کریں کشتی الٹ جائے, یہ مر جائیں سارے. میں ملا ہوں, میں تیرنا جانتا ہوں, میں بچا لوں گا, ہم بچ جائیں گے, ان کو مار دے, سب کو بد دعا کریں. داتا صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے, کہنے لگے اللہ تیری ناراضگی مجھے سمجھ آ گئی ہے, مخلوق کی زبان پر کشتی الٹنے کی بد دعا آ گئی ہے, ایک مہربانی کر اگر الٹانی ہے تو ان کے من کی کشتی الٹا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اللہ ان کے من کی کشتی الٹا. کہتے ہیں یہ جو تینوں چاروں مسٹنڈے تھے نا, اس وقت مسٹنڈے تھے, ولی کی نگاہ میں آگئے, پھر وقت کے غوث ہو گئے تھے. یہ اللہ والوں کا صبر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ والوں کا کسی کی زیادتی کے بدلے اچھائی صبر ہے. آخری بات کروں, نظام الدین اولیاء سفر کر رہے ہیں, ٹھواں ڈوب رہا ہے. نظام الدین ایسے ٹھوئیں کو اٹھاتے ہیں نکالتے ہیں, وہ ڈنگ مارتا ہے. نظام الدین ہاتھ ملتے ہیں اپنا, اس کو پھینک دیتے ہیں, پھر نکالتے ہیں, پھر ڈنگ مارتا ہے. نظام الدین پھر ہاتھ ملتے ہیں, پھر نکالتے ہیں, پھر ڈنگ مارتا ہے. نظام الدین پھر ہاتھ ملتے ہیں, پھر نکالتے ہیں, پھر ڈنگ مارتا ہے. اخیر اسے کٹ کے باہر مارا. نال دے خلیفوں نے پوچھا سرکار وہ ڈنگ مارنوں باز نہیں آیا, آپ بچانوں باز نہیں آ رہے, چکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیلیا وہ ٹھواں ہو کے بدماشی نہیں چھڑدا, میں سیدوں کی نیکی کیسے چھوڑ دوں؟ جسے صبر کی سمجھ آئی ہے بولو میرے ساتھ. میرے خیال ہے کافی ہو گیا, کیونکہ اب 1 گھنٹے سے بھی نہ 10 منٹ اوپر یعنی 70 منٹ گزر گئے مجھے گفتگو کرتے ہوئے. میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں, مجھے جانے دیں. آپ کے نا آپس میں پیار کا نام نا اللہ نے صبر رکھ دیا ہے. یہ میں جا رہا ہوں, مجھے جاتے جاتے تسلی دینا کہ ہمارا آپس میں پیار صبر ہے.
یہ لفظ بولے نا، ہمارا ایک دوسرے کی قدر، بولو نا، ایک دوسرے کا درد بانٹنا، تکلیف میں تکلیف محسوس کرنا، آپس میں پیار۔ اب آپ کے آپس کے پیار کی طاقت کیا ہے؟ یحب الصابرین، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے جڑا نعت پڑھ کے تقریر بھی سن جائے۔ دیکھو میں انہاں دی نعت صبر کیتا، انہاں میری تقریر صبر نہیں کیتا، جائے میں ہاتھ رہا ہوں ان تو اڑنا یہ بھی نہ۔ اور جی مجھے پتہ ہے میں آپ شوگر کا مریض ہوں، مجھے یورین کا اٹیک ہے، میں نے نعت کیوں نہیں پڑھنی دی سرکار کو؟ ابھی سنتے ہیں سرکار کی نعت۔ نہیں سرکار، اچھا نتیجہ دے دیں مجھے تسلی ہو جائے، وقت ضائع نہیں ہوا۔ آپ کی آپس میں محبت صبر ہے، ذرا بولے آپ کی آپس میں محبت، اور یہ محبت آپ کو ولی کرتی ہے، بولے یہ محبت آپ کو۔ چلیں اب صبح ناشتہ کریں، کچھ چاٹی کی لسی پئیں، آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں؟ مشکل ہے، ٹھنڈا دودھ پئیں، مدینے کی طرف منہ کریں اور عرض کریں سرکار اگر ہماری آپس میں محبت ہمیں ولی کر سکتی ہے، ہمارے آپس کے پیار میں اتنی طاقت ہے تو محمد جی آپ کے پیار میں کتنی طاقت ہے؟ اگر ان بندوں کے پیار میں اتنی طاقت ہے تو سرکار آپ کے پیار میں کتنی طاقت ہوگی؟ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میں اصلاحی گفتگو میں شان صدیق اکبر بھی پڑھ جاؤں اور شان زہرا پاک بھی پڑھ جاؤں۔ کس حد تک کام